سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے جامعہ اعداد کے صدر المدرسین اور آج کے اس افتتاحی اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے جامع اور قیمتی نصیحتیں سماعت فرمائیں۔ حضرت نے جو باتیں بیان کیں وہ آب زر سے لکھنے کے لائق، اور آپ اس پر عمل کریں تو آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا۔ اب آگے چونکہ طلبہ کی خواہش ہے دیگر اساتذہ کرام سے کچھ ناسیانہ باتیں سماعت کی جائیں، اس خواہش کی تکمیل کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، یہ انجمن جو تمام بڑے مدارس کا ایک حصہ ہے، اور اکابر نے ایک مقصد کے تحت اس کو قائم فرمایا ہے، جس میں اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کا صحیح طریقہ سکھلایا جاتا ہے، جو تقریباً تمام مدارس میں اساتذہ کرام کی نگرانی میں انجمن کا یہ پروگرام چلتا ہے۔ تقریر کرنا، بیان کرنا، خطابت اس میں سکھائی جاتی ہے، اور خاص طور سے اس پر زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ اسی میں ایک شعبہ تحریر کا ہوتا ہے، صحافت، انشاء پردازی، لکھنے کا سلیقہ، طریقہ، اس کے تحت ایک پرچہ ماہانہ آویزاں کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیان کرنا ہے، تقریر کرنا ہے، بولنا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، ہر آدمی بولتا ہے۔ بولنا یہ انسان کا ایک خاصہ ہے۔ جتنے اور حیوانات ہیں ان حیوانات سے ممتاز کرنے کی خاص صفت جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ بیان کی ہے، بولنے کی ہے۔ آپ منطق پڑھتے ہیں، اس میں حیوان ناطق، یہ ناطق جو حیوان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ انسان کا ایک خاصہ ہے، انسان کی ایک صفت ہے جو دیگر جانوروں سے اسے ممتاز کرتی ہے۔ تو بولنا تو ہر ایک کو آتا ہے۔ بھئی تمام طلبہ بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے جنہیں سمجھ نہیں ہے یہاں بھی بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو بولنا ہے۔ لیکن صحیح طریقہ بولنے کا آ جائے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، اس کو تو سیکھنا پڑے گا۔ اگرچہ بیان کی صلاحیت، خطابت کی صلاحیت وہابی ہے، خاندانی ہے، فطری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت اور مشقت کا بھی اس میں دخل ہے۔ بہت سے طلبہ جنہیں شروع میں کچھ بولنا نہیں آتا ہے، کوئی انداز نہیں ہوتا، کوئی ڈھنگ نہیں ہوتا، تذکیر تانیث میں وہ فرق نہیں کر پاتے، واحد اور جمع نہیں سمجھتا ہے، لیکن بولتے بولتے جب وہ آگے کے درجات میں پہنچتے ہیں تو بہترین انداز میں وہ نظامت کرتے ہیں، اساتذہ کی موجودگی میں بے دھڑک وہ بولتے ہیں،
تو یہ چیز مشق اور تمرین سے آپ کو حاصل ہوگی. اسی مشق اور تمرین کے لیے یہ انجمن قائم کی گئی ہے. اس لیے انجمن کے جو اصول اور ضوابط ہیں اس کے مطابق آپ چلنے کی کوشش کریں. اگرچہ یہ آپ کو چھٹی کے اوقات میں وہ جمعرات کا دن ہوتا ہے جس کے لیے پہلے سے بہت سی پلاننگ ہوتی ہے، بہت سے عزائم ہوتے ہیں، بہت سے منصوبے ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کو مغرب بعد میں شرکت کی وجہ سے وہ سب خاک آلود ہو جاتے ہیں، تو دل پر بار پڑے گا، آپ کے بوجھ پڑے گا. لیکن دل پر پتھر رکھ کے جب آپ اس پروگرام میں شریک ہوں گے پہلے سے تیاری کر کے، تو یہ آپ کو جو عملی زندگی آنے والی ہے اس میں کامیابی سے ہمکنار کرے گی. اس لیے پورا ہفتہ آپ تقریر یاد کریں. جیسا کہ مولانا نے کہا کہ اساتذہ کی رہنمائی میں، ذمہ داران کی رہنمائی میں آپ پورا ہفتہ تقریر یاد کریں اور ہر ہفتہ تقریر کرنے کی کوشش کریں. مختلف موضوعات پر آپ مطالعہ کریں، الفاظ کی صحت کے ساتھ. جو اردو الفاظ ہیں اس کو پہلے آپ درست کریں اور پھر ایک دم بہترین تقریر یاد کریں. جب تقریر آپ کو اچھی یاد ہوگی، پہلے تو آپ کو یاد کر کے تقریر کرنا ہے، پھر جب مختلف موضوعات پر آپ کے پاس مواد آ جائے گا تو اس موضوع پر تھوڑا مطالعہ آپ کے لیے لمبی تقریر کرنے کے لیے معاون ہو. تھوڑا سا مطالعہ آپ کر لیں گے تو اس موضوع پر تقریر کر سکیں گے. اس لیے جب تقریر ایک دم بہترین یاد ہوگی تو آپ اس میں انداز بھی پیدا کر سکیں گے، اشارے اور کنایے بھی کر سکیں گے، آپ اپنا انداز اس میں بیان کر سکیں گے، اتار اور چڑھاؤ پیدا کر سکیں گے. اور جب تقریری یاد نہیں ہوگی تو اسی میں سارا ذہن لگا ہوگا کہ اس کے بعد ہمیں بولنا کیا ہے. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ تقریر ہمیں پکی یاد ہو اور ہر ہفتہ تقریر کرنے کی کوشش کریں. اپنا چہرہ نہ چھپائیں، اپنا وجود نہ چھپائیں، بلکہ خود سے آگے بڑھ کے اظہار کریں کہ میرا نام آنا چاہیے. جو طلباء ان پروگراموں میں آگے رہتے ہیں وہی میدان عمل میں بھی آگے رہتے ہیں، اور جو چھپتے ہیں وہ ہمیشہ چھپتے رہیں. فارغ ہونے کے بعد بھی کوئی تقریر کرنے کے لیے کبھی مطالبہ کرے گا گاؤں میں تو بیمار ہو جائیں گے، چادر اوڑھ کے سو جائیں گے، کہیں جا کر چھپ جائیں گے، مختلف بہانہ بازی کریں گے. تو عملی زندگی میں ہمیں آنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ تقریر پر ہم بہت محنت کرتے ہیں اور تمام طلباء اس پر بول بھی لیتے ہیں. بھئی بولنے کی صلاحیت سب کے اندر ہے، وہ اپنے اپنے انداز میں، کوئی کسی کی آواز کڑک ہے، کسی کی آواز تیز ہے تو وہ لمبی اچھی تقریر کر لیتا ہے. اس پر محنت بھی ہو جاتی ہے اور سارا فوکس ہمارا اسی پہ رہتا ہے. دوسرا شعبہ جو انجمن کا تحریر کا ہے کہ ہر مہینہ ہم کسی موضوع پر کچھ مضمون لکھیں اور وہ مضمون کا ایک پرچہ بنا کر مدرسے کی دیوار پر آویزاں کیا جائے اور ہر مہینہ پابندی کے ساتھ وہ پرچہ آویزاں ہو نکلے. اس میں کوتاہی دیکھنے کو ملتی، اس میں طلباء کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ یہ تقریر سے زیادہ محنت طلب ہے. تقریر کھلی کتاب ہے، کسی کتاب میں لکھی ہے، ہم نے اس کو یاد کر لیا، ہمارے اندر یاد کرنے کی صلاحیت پہلے سے ہے اور یاد کر کے اپنے انداز میں آ کر بیان کر دیا، کام ختم. لیکن لکھنے کے لیے اس سے زیادہ محنت درکار ہے. کسی موضوع پر کوئی چھوٹا سا بھی مضمون لکھنے کے لیے آپ کو اس موضوع کے متعلق اس کتاب کا کئی مرتبہ مطالعہ کرنا پڑے گا، تو جا کر چند جملے آپ اپنی طرف سے لکھ سکیں گے، کہاں سے ابتدا کی جائے، کہاں پر اس کو ختم کیا جائے. پھر آپ بیچ میں کچھ اس کتاب سے اس کتاب سے کاٹ چھانٹ کر لکھ کر ایک مضمون ابھی شروع میں تیار کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس کسی کتاب سے آپ لیں اور بس ایک اتار کر اس کو پرچے میں آویزہ کر دیں. ایسا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. دسیوں بار اس مضمون کو آپ پڑھیں، اس رسالے میں، کتاب میں دسیوں بار اس کو پڑھیں
5 منٹ کا کوئی مضمون ہو، 10 منٹ کا کوئی مضمون ہو، پھر آنکھ بند کر کے آپ بیٹھیں، کتنا آپ کے ذہن میں مستحضر ہوا، قلم اٹھائیں، کتنے جملے آپ لکھ سکتے ہیں۔ 2-4 جملے بھی اگر آپ نے لکھ لیے اور اس کے بعد اسی رسالے یا مضمون سے نقل کر کے لکھ لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے کچھ لکھنا آپ کو حاصل ہوگا، ورنہ اگر آپ لکھنے کی مشق نہیں کریں گے تو آپ کو درخواست بھی دوسرے سے لکھانی پڑے گی۔ تو ایسے عالم نہ بنیں کہ فارغ ہونے کے بعد آپ کو کچھ لکھنا نہ آئے، کہیں کوئی درخواست بھیجنی ہے، کوئی دعوت نامہ تیار کرنا ہے، کہیں چھوٹا سا مضمون آپ کو تیار کرنے کے لیے دے دیا جائے تو آپ پریشان ہو۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے آج موقع ہے کہ لکھنے کی بھی مشق کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پابندی کے ساتھ وہ پرچہ جو نکلتا ہے آویزہ ہونا چاہیے، اور اس میں بدل بدل کر مختلف طلباء کے مضامین آنے چاہیے، اور وہ مضامین ایسے نہ ہو کہ بس کسی کتاب سے اٹھا کر ہو بہو اس کو نقل کر دیا جائے۔ کچھ آپ اپنی صلاحیت سے اپنے مطالعے کے بعد حاصل ہونے والے نچوڑ کو اس میں ذکر کریں، اور اس کے بعد کچھ اس میں سے براہ راست بھی نقل کر دیں۔ تو یہ 2 باتیں خاص طور سے قابل لحاظ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں کہ آپ کا جو خاص مقصد ہے، کوئی حفظ کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی اعدادیہ پڑھ رہا ہے، اور کوئی شعبے عربی فارسی میں ہے، تو جس شعبے میں جو طالب علم ہے اس شعبے میں اس کی پوری توانائی خرچ ہو، اور یہ جو کچھ انجمن میں محنت کرنی ہے وہ خارجی اوقات میں ہو۔ جو خارجی اوقات آپ کے پاس ہیں وہ بھی کافی وقت ہے، اس میں آپ اس کی مشق کریں۔ اپنے جس شعبے میں آپ ہیں اس میں گہرائی اور گہرائی ہمارے اندر پیدا ہو۔ جب ہماری صلاحیت پختہ ہوگی تو ہماری تقریر بھی پختہ ہوگی اور ہماری تحریر بھی پختہ ہوگی۔ ہم جو بات کہیں گے وہ بہت ہی پختہ کار ہوگی، سرسری نہیں ہوگی، مطالعہ کر کے کہیں گے، دلائل کے ساتھ کہیں گے، سوچ سمجھ کر کہیں گے، اور اس کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ ورنہ ہم تقریر سیکھ جائیں، بہترین لچھے دار تقریر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور علمی صلاحیت نہیں ہوگی تو ہم کہیں نہ کہیں جا کر گڑھے میں گر جائیں گے۔ کوئی ایسی بات کہیں گے کہ پھر ہمارے اوپر طعن و تشنیع ہوگی، تنقید کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اس لیے علمی پختگی پیدا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جس شعبے میں آپ پڑھ رہے ہیں پوری توانائی ہم اس پر صرف کر دیں، تمام لا یعنی اور فضول کاموں سے، خاص طور سے جو موبائل کا فتنہ ہے، ہم اس سے دور رہیں۔ ضرورت کے بقدر بات کرنا ہے، بس اسی حد تک ہم اپنی ضرورت پوری کریں، اپنی پوری توانائی اپنی پڑھائی پر صرف کریں، اور جس فن کو ہم حاصل کر رہے ہیں، جس شعبے میں ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس میں کمال پیدا کریں۔ آج علماء کی بھیڑ تیار ہو رہی ہے، استاذ کی بھیڑ تیار ہو رہی ہے۔ جب کسی چیز کی بھیڑ ہوتی ہے تو اس میں کوالٹی کی تلاش ہوتی ہے، اس لیے اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں۔ جب ہمارے اندر کوالٹی ہوگی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایک تیسری چیز ہمارے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے جب تقوی کا نام آتا ہے تو بس ذہن میں آتا ہے تو بزرگوں کا کام ہے، خانقاہوں میں بیٹھنے والوں کا کام ہے، اللہ والوں۔ تقوی کا مطلب جو ہر ایک کی نجات کے لیے ضروری ہے، ناجائز کاموں سے بچنا، اللہ کے ڈر سے اللہ کی نامرضیات کو چھوڑ دینا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آپ طلباء ہیں، آپ کے لیے بھی ضروری، ہمارے لیے بھی ضروری، عوام کے لیے بھی ضروری، سب کے لیے ضروری ہے ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے بغیر آپ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ ہماری تقریر میں جان پیدا ہو، ہمارے علمی کاموں میں جان پیدا ہو، تاثیر پیدا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے اندر ایسا دل رکھیں، ایسا دل بنائیں جس میں اللہ کی محبت ہو، نبی کی محبت ہو، اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی خشیت ہو، اور اللہ کے سامنے پیشی کا استحضار ہو۔ یہ ساری چیزیں ابھی سے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بچپن میں جو اچھی یا بری عادت پڑ جائے گی وہ ہمیشہ رہے گی،
ابھی جو اچھی یا بری عادت ہمارے اندر پیدا ہو گئی وہ ہمیشہ رہے گی، تو اچھی عادت، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔